محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج 26 مئی کے روز ہمارے جو آج جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں، جو ہمارے جو غیر احمدی مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ بہت ہی زیادہ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق استہزاء سے کام لیتے ہیں اور منکرین انبیاء کی جو ہیں وہ پوری جو ہے نا وہ یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ اس سال بھی جو ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے اسی طرح کے پروگرام کیے اور کچھ دنوں سے بہت ہی سوشل میڈیا پہ ان کی جو گندی زبانیں اور ان کے جو استہزاء وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ 26 مئی کو یہ ایک ان کا گروپ ہے جال حق وضاحق الباطل، اس میں یہ ایک لیکچر کا اہتمام کریں گے اور اس لیکچر میں یہ مومن کی موت بمقابلہ مفتری کی موت کے اوپر لیکچر دیں گے، اور ظاہر ہے اس میں ان صاحب نے، ان دوستوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ گویا خدا نخواستہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب مومن نہیں بلکہ مفتری تھے۔ بہرحال یہ ان سب جو ہے مجاہدین ختم نبوت، ان کی طرف سے نمائندہ کے طور پر یہ محترم عامر نذیر صاحب نے لیکچر دیا، اور لیکچر کے بعد اگرچہ سوال و جواب کا پروگرام تھا، لیکن جب خاکسار نے سوال کیا تو عامر نذیر صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے بجائے اس کے کہ زیادہ لوگ سوال کریں، اگر آپ نے بطور نمائندہ میرے سے گفتگو کرنی ہے تو کر لیں۔ تو اس طرح سے یہ ان کے لیکچر کے بعد ایک مناظرہ کی شکل اختیار کر گئی یہ جو مجلس تھی، یہ جو محفل تھی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے 26 مئی کو یہ ثابت ہوا کہ یہ جو مخالفین احمدیت ہیں، یہ جو حضرت مرزا صاحب کی وفات کے اوپر عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معیار بنا رکھے ہیں انہوں نے، وہ معیار اور وہ اعتراضات دراصل غیر اسلامی ہیں، اور اگر ہم ان کے معیاروں کو مانیں تو یہ گستاخی رسول ہے، یہ گستاخی رسول ہے۔ تو الحمدللہ اس دن عامر نذیر صاحب گستاخ رسول ثابت ہوئے۔ آئیے ہم آپ کو ان کے جو لیکچر ہے اس میں سے چیزہ کچھ تھوڑی آڈیو سنا دیتے ہیں، باقی میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ ان کا لیکچر انہی جو ہے خطوط پر تھا کہ جو مفتری جو ہے اس کی جو موت ہے وہ بہت ہی دردناک ہوتی ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ لنک کیا کہ جو مومن کی جو موت ہے وہ بڑی آرام سے ہوتی ہے، اور مومن کی جو موت ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ یہ باتیں جو انہوں نے لیکچر میں بیان کی وہ آگے بھی جب میرے ساتھ ان کا مناظرہ شروع ہوا، باقاعدہ بحث شروع ہوئی، اس میں یہ بیان کریں گے، تو میں تھوڑے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ ان کی عادت ہے یہ بہت لمبی جو ہے وہ ادھر کی بات ادھر کی ادھر ملا دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ان کی تھوڑی سنا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پر لیکچر تیار کیا گیا ہے وہ ہے کہ ایک مومن کی موت کس طرح کی ہوتی ہے اور ایک مفتری کی موت کس طرح کی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، تو یہ ان کے لیکچر کا موضوع تھا، آگے چلیں۔ یہ بات تو طے ہے نا کہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، ہر ایک کو مرنا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو فرمایا یہ کافی لمبی
یہ ادھر ادھر کی لگا رہے تھے، حالانکہ جو اصل میں جو ٹاپک تھا اس کے اوپر ان کو جانا چاہیے تھا. تو میں جلدی جلدی دیکھتا ہوں اور کون سی آڈیو ان کی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. کامیاب کون ہیں؟ جو اس دنیا سے کامیاب ہو کے لوٹے. ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ موت عطا کرے کہ فرشتے آئیں اور آ کے کہیں یا ایتھا النفس اس کے برعکس ایک موت عبرتناک موت ہے. مفتری کی موت، جھوٹے کی موت، کافر کی موت، کذاب کی موت، ایسے جھوٹے انسان کی موت جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے اور کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی. ایسے لوگ جو مفتری ہیں، جو اللہ رب العزت پر بہتان باندھنے والے ہیں، افترا کرنے والے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کی موت آتی ہے، جب وہ موت سکرات میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، تو کاش تم دیکھو ان کی وہ حالت. فرشتے ان کو ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی جانیں اب خود ہی نکالو. ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ؟ الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق. فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے کولہوں پر، ان کے کمروں پر ضربیں لگا لگا کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اب نکالو اپنی جانیں خود ہی. تم کہتے تھے میرے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے، تم کہتے تھے مجھے فرشتے نے آ کے نبی کہا ہے، رسول کہا ہے. ایسے جھوٹوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کے ان کے چہروں پر اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ قرآن پاک کی آیت لے کے اور اس کا غلط اطلاق کر رہے تھے حضرت مرزا صاحب کی ذات کے اوپر. لیکن بہرحال جو میسج میں آپ کو دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے خوب یہ جو ہے مفتری کے جو ہے وہ یہ انہوں نے بتلایا کہ مفتری کی موت گویا کس طرح سے ہوتی ہے، اور بڑی ناکام موت اور گویا بیماریوں میں گھرا ہوا. سب سے پہلا حوالہ جو میں مرزا صاحب کے سسر کا بیان کرنا چاہتا ہوں، حیات ناصر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس رات مرزا صاحب بیمار ہوئے اس رات میں اپنے مقام پہ جا کے سو چکا تھا. جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا. جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. مرزا صاحب کے بیٹے نے واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ نے بیان فرمایا کہ مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہیں جا سکتے تھے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے. یاد رکھیے گا یہ الفاظ، چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر مرزا صاحب فارغ ہوئے اور پھر لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دباتی رہی، مگر ذوف بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی. سمجھتے ہیں نا قے؟ الٹیاں ٹٹیاں، یہ ہیضے کی نشانی ہوتی ہے. مرزا صاحب کی بیوی کہتی ہیں کہ جب آپ الٹی کر کے فارغ ہوئے، قے سے فارغ ہوئے اور لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرا گیا اور حالت دگرگوں ہو گئی. جی میرے بھائیو، میں آپ کو یہ اس لیے ان کے باتیں تھوڑی تھوڑی سنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت مرزا صاحب کی باری تھی تو انہوں نے ان کا باقاعدہ جو وفات سے پہلے کی بیماری ہے اس کی ان کی علامات کا ذکر کیا. اور جب میں نے جو معیار انہوں نے بنائے تھے وہ آگے جا کے جب آپ دیکھیں گے، جب میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ آپ کے معیار غلط ہیں میرے بھائی، اگر آپ کے معیار ٹھیک ہے تو آئیے ہم جو اصدق الصادقین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیماری جو تھی جو وفات سے پہلے اس کے اوپر آپ کے معیار کا اطلاق کر لیتے ہیں. اگر وہ آپ کے معیار سچے ہوئے، کیونکہ یہ تو پکی بات ہے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے، سچے نبی تھے، تو اگر آپ کے معیار پورے اتر آئے تو آپ کے معیار سچے، اگر نہ اترے تو آپ کے معیار جھوٹے اور آپ بھی جھوٹے.
تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر دوڑے ہیں وہاں سے. میں اس لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ سنا رہا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کی دفعہ یہ لوگ اور معیار اپناتے ہیں اور ویسے اور معیار اپناتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے معیار جھوٹے ہیں اور یہ دراصل جھوٹے لوگ ہیں. آخر میں آپ کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ موت سے 2 گھنٹہ قبل حضور بات نہ کر سکتے تھے. 2 گھنٹے تو یہ خود بھی مان رہے ہیں کہ 2 گھنٹے تک مرزا صاحب کی زبان بند رہی ہے، بول نہیں سکتے تھے. یعنی زبان سے قوت گویائی چھن گئی، ہاتھوں سے لکھنے کی صلاحیت چھن گئی. مرزا صاحب کو 2 اور 3 بجے کے درمیان ایک بڑا دست آیا جس سے نبض بالکل بند ہو گئی. ایک ہی دست سے نبض کا بند ہو جانا بتا رہا ہے کہ یہ دست ہیضے کا تھا. بہرحال میرا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے. میں بالکل بات کو مختصراً ہی عرض کر کے تو ختم کروں گا کہ مرزا صاحب کی لاش کو لے جایا گیا، اٹھا کے وہاں سے لاہور سے بڑی مشکل سے اسٹیشن پر لے کے گئے. وہاں کسی نے اطلاع کر دی کہ یہ ہیضے سے مرے ہیں. انہوں نے پھر اس ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بنوایا اور اس کو ریلوے کے جو افسر ہے اس کو دکھایا کہ دیکھیں یہ ہیضے سے نہیں مرے، ان کو دست آئے ہیں، پیچش کی وجہ سے یہ مرے ہیں. جی ناظرین، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو کہ یہ اگری کیا ہے انہوں نے کہ ڈاکٹرز نے وہاں پہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انگریزوں کا دور تھا، یہ کوئی پاکستان نہیں تھا کہ رشوت سے سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے. وہاں پر باقاعدہ اس جو ہے سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور یہ مانے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی ہیضے سے فوت ہوئے، ہیضے سے فوت ہوئے. حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ انگریز جو تھے وہ بہرحال ایمانت جو تھے وہ ایماندار قوم تھے، اس لحاظ سے وہ غلط کبھی بھی سرٹیفکیٹ ایشو کر ہی نہیں سکتے. ملفوظات والے نے لکھا ہے کہ ہماری جماعت کے ایک شخص نے کسی غیر احمدی کا سوال پیش کیا کہ آپ نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے. جی ناظرین، میں تھوڑا اس لیے سنا رہا ہوں، یہ لمبا ان کو چھوڑنے کی عادت ہے جس طرح کہ میں نے کہا ہے. جی پیارے دوستو، تو اس کے ساتھ یہ جو ہم نے آپ کو اوپر محترم عامر نذیر صاحب کا جو لیکچر تھا اس کا کچھ حصہ جو ہیں وہ آڈیوز کے وہ حصے دکھلائے اور سنوائے، جہاں پہ یہ انہوں نے باقاعدہ معیار ہمارے سامنے یہ بنا کر پیش کیے کہ سچے یعنی مومن اور مفتری کی جو وفات ہے اس میں کیا فرق ہے. اس کے اوپر بہرحال ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے جھوٹے معیار ان کے اوپر الٹا دیے اور یہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور وہ ہی عامر نذیر صاحب جو کہ نمائندہ بن کے آئے تھے یہ تمام مجاہدین ختم نبوت کے، اور بڑا انہوں نے ڈنڈورا پیٹا تھا کہ یہ لیکچر ہوگا 26 مئی والے دن، جس دن حضرت مرزا صاحب کی وفات مبارک ہوئی تھی. اس دن ان کو کس طرح منہ کی کھانی پڑی. بہرحال خاکسار نے وہاں پر لکھا السلام علیکم، خاکسار کا سوال ہے تو انہوں نے کہا جی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم عامر بھائی، جزاک اللہ جی، آپ نے لیکچر دیا. اور اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی طرف سے علمی بات ہی کی اور اس میں کوئی بھی بد کلامی نہیں کی جس طرح کے بعض لوگ کر جاتے ہیں. اس کے لیے شکریہ. جی میرا سوال یہ ہے عامر بھائی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اس لیکچر میں آپ نے وہی معیار بنائے ہیں اور وہی معیار سنائے ہیں ہمیں جو کہ منکرین انبیاء اور مستشرقین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنا کر ان کو نعوذ باللہ جھوٹا، نعوذ باللہ کذاب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. آپ اجازت دیں گے تو میں یہاں پر بے شمار جو ہیں وہ جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ اس میں سے بعض یہاں پہ لگا دوں گا. اسی طرح کی زبان انہوں نے بولی ہوئی ہے میرے بھائی. پھر دوسری بات یہ ہے، میرا سوال ایک تو یہ سوال ہے کہ یہ آپ نے کون سا معیار بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، اس معیار کے اوپر جو آپ نے اپنے بقول مفتری کا معیار بنایا ہے، کیا آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ
جو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے پہلے تکالیف ہوئیں، آپ ان کو ماپ سکتے ہیں؟ آپ یقیناً نہیں ماپ سکتے. تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے ایسا سٹینڈرڈ ہی کیوں بنایا ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی، سچے نبی کو معاذ اللہ نعوذ باللہ سچا نبی ثابت نہیں کرتا بلکہ جھوٹا نبی ثابت کرتا ہے. کیوں؟ یہ جو جتنی بھی آپ نے باتیں کی کہ زبان گنگ ہو گئی، جو ہے وہ جتنی بھی آپ نے بیماری کی علامات بیان کی مرزا صاحب کی، اس میں سے اکثر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوئی تھی. میرے پاس حوالے موجود ہیں، میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا پہلا سوال ہے، اس کے بعد میں آگے کروں گا. جزاک اللہ. جی ناظرین، تو الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو انہوں نے معیار بنایا تھا، غلط معیار ان کے اوپر الٹایا. اس کے بعد ہم نے، میں جلدی سے گزر جاتا ہوں، یہ حوالہ جات یہاں پہ کچھ لگائے. یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے اور اس میں یہ درج ہے جو ہے کہ وفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ہی حدیث ان لوگوں کو اگر کچھ بھی ان میں خوف خدا ہو تو وہ کافی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال وہ بات تو یہ ہے کہ خوف خدا ہو. پھر اس کے بعد اگلی حدیث یہ آپ نے ضرور سنی ہوگی، جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک جو ہے وہ کرنا چاہیے اس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نہیں مانگا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. گویا آپ کے اوپر اتنی کمزوری تھی اور کمزوری کی وجہ سے آپ بول نہیں سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے ایک اور حدیث، اور جس مرض میں آپ کی روح قبض کی گئی اس مرض میں آپ پر ہچکی کا سخت حملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ میں بڑا کر دیتا ہوں، اس مرض میں آپ پر ہچکی کا سخت حملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اگلا حوالہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کسی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی حتیٰ کہ وہ اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس سے اختیار دیا جاتا ہے. پھر یہ دیکھیں آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرما رہے تھے، عائشہ جو میں نے جو کھانا خیبر کے موقع پر کھایا تھا اس کی تکلیف مسلسل اٹھا رہا ہوں، اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری شہرگ کٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ اس سے اگلی حدیث. پھر اس سے آگے کیا فرماتے ہیں، نہیں بلکہ عائشہ اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. یہ ابتدائی ایام تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی آخری، اس کا یہ پہلا دن تھا اور وہ سر درد سے وہ بیماری شروع ہوئی تھی. پھر یہ دیکھیں اس سے اگلا حوالہ، یہ دوبارہ یہ مسند احمد بن حنبل کیا لکھا ہوا ہے، جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو 3 دن تک باہر نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں ان مولویوں سے، ان علماء سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جب 3 دن تک میرے پیارے نبی باہر نہیں آئے تو تم لوگ جو بڑھ کے باتیں کرتے ہو کہ جناب حضرت مرزا صاحب کا انتظام کے لیے انتظام جو ہے وہ بستر کے پاس کیا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کہاں پر کیا گیا؟ ٹھیک ہے، یہ بالکل جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں جو کہ اللہ کے پیارے نبیوں پر بھی پڑھتے ہیں. پھر آگے دیکھیں یہ بے ہوشی کا واقعہ درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بے ہوش ہوئے ہمارے پیارے نبی، اور یہ لوگ بڑا ہنستے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب پر جو ہے وہ غشی طاری ہوئی. پھر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ اور زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے جی، سانس اٹک رہا تھا اور زبان لڑکھڑا رہی تھی. ٹھیک ہے جناب. اور پھر یہ کہتے کہتے آپ کی زبان مبارک رکنے لگی. یہ ان لوگوں کو میں صرف دکھا رہا ہوں، میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور ایسے معیار نہ مقرر کریں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات مبارک پر جا کر پڑھتے ہوں اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کے معیار جھوٹے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں یہ اس سے اگلے حدیث ہے اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور بستر پر پھر حضور علیہ السلام ایک طرف جھک گئے اور بستر پر گر پڑے۔ یہ جو ہمارے مجاہدین ختم نبوت یہ بہت کہہ لگاتے ہوتے ہیں، اور جی مرزا صاحب چارپائی پر گر گئے۔ یہ دیکھیں اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، اب ہمارے پہ غصہ کیوں ہوتے ہیں میرے محترم؟ آپ کے غلط سٹینڈرز کا قصور ہے کہ آپ جھوٹے پڑ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے غشی، ابھی غشی طاری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، یہ لکھا ہوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن اسی شدید بخار میں مبتلا رہے، غشی طاری ہوتی رہی، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹینڈرڈ عامر نذیر صاحب نے بنائے یہ انتہائی غلط سٹینڈرڈ تھے، اور اسلامی تاریخ ان سٹینڈرڈ کے منہ پر تھوکتی ہے۔ پھر یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ پورا واقعہ ہے جب حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور آپ نے پھر فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے لوگوں میری امت میں سے اگر کسی شخص کو میرے بعد کوئی تکلیف پہنچے، یعنی ظاہر ہے بیماری کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی تکلیف کا موازنہ میری تکلیف کے ساتھ کرے، کیونکہ میرے بعد کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی جتنی سخت تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے، تو اس کو صبر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی بیماری کا ذکر ہے، یہ نبوت و رسالت کے دلائل جلد ہفتم، اور یہ اس کے بعد بھی بیماری کا ذکر چل رہا ہے۔ ہمارے ایک مجاہد ختم نبوت اتنا بخلائے تھے یہاں پہ اس حوالہ کو دیکھ کے، تو انہوں نے جھوٹ گھڑ دیا کہ جناب یہاں پہ مکہ میں جو سختیاں کی گئی تھیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ اس کا ذکر ہے۔ پھر دیکھیں جناب آپ نے تشت منگوایا، یعنی جو ہے پیشاب کے لیے، پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی، اس وقت مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کب وصی بنا دیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی پیشاب کے لیے تشت منگوایا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان کو کتنی بے چینی ہے، یہ ہیں ہمارے پیارے نبی سے محبت رکھنے والے موجود، یہ مجاہدین ختم نبوت کو کوئی محبت نہیں ہے ہمارے پیارے نبی سے، ورنہ ایسے معیار ہی کیوں بناتے۔ پھر جناب آگے چلیں، اب میں جلدی گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں بہت سخت تیز بخار ہوا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ دیکھیں ہیڈنگ کیا دی ہے، کیا ہے، باب بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو مجاہد ختم نبوت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بڑے تمسخر اڑاتے ہیں، اوہ جی مرزا صاحب کو اس طرح وفات ہوئی اس طرح وفات ہوئی۔ آگے چلیں، یہ تاریخ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان کلمات کی حلق میں غرغر کی آواز آ رہی تھی اور زبان سے ادا نہ ہو رہے تھے، اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے آگے عامر نذیر صاحب یہ باقاعدہ یہ تانا لگائیں گے کہ جناب کتنی دیر مرزا صاحب کی زبان جو ہے وہ گنگ ہوئی، استغفر اللہ۔ پھر یہ دیکھیں یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق میں متردد تھے اور زبان مبارک سے صاف صاف ادا نہیں ہو رہے تھے۔ یہ ہیں جو پیار کرنے والے وجود ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ ہمارے اس کے مقابلے پہ مجاہد ختم نبوت استغفر اللہ کیسے کیسے معیار بناتے ہیں۔ پھر جناب یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ الفاظ آپ علیہ السلام کے حلق میں اٹک رہے تھے اور خوب اچھی طرح سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نبی بیمار ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بشری تقاضے ہیں۔ پھر سکرات موت کے بارے میں کیا لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی حالت میں دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیالہ میں پانی تھا، آپ پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. اور یہ ہمارے ایک مجاہد ختم نبوت ہیں، بلکہ ان میں سے کئی ہیں. جنید رفیق صاحب کی میں مثال دے دیتا ہوں. وہ کل بحث کر رہے تھے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی. کیا مطلب یہ کہ ان جاہل مجاہدین ختم نبوت نے میرے پیارے نبی کے حالات زندگی ہی نہیں پڑھے ہوئے. یہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بخاری کی یہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے چلیں. یہ میں صرف آپ کو تھوڑا دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا جو واسطہ ہے وہ کس قدر جاہل لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمانے کے لیے ایک برتن منگوایا اور اس میں پیشاب فرمایا، پھر کچھ دیر بعد دعا مانگتے مانگتے آپ کا وصال مبارک ہو گیا. پھر آگے چلے جی. یہ وہی والی حدیث ہے، اور اس میں یہ اضافی بات ہے کہ ایک تشت پیشاب کے لیے طلب فرمایا تو آپ کا جسم مبارک دوہرا ہو گیا اور آپ کو احساس نہ ہوا. پھر معلوم نہیں کہ آپ نے کس کو وصیت فرمائی. یہ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے. آگے چلیں جی، آگے چلیں. یہ وہی حدیث دوبارہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ طبقات ابن سعد، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر یہ درج ہے. انہوں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیوں کر وصیت کرتے، آپ نے ایک تشت منگایا تاکہ اس میں پیشاب کریں، پھر آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے، مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ مر گئے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے تشت منگایا، اس میں پیشاب کیا، آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی. پھر کب آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی. تو یہ دوستو یہ چند حوالہ جات خاک سار نے لگائے. یہ ایک اور حوالہ ہے صرف ان کو دکھلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے کہ دیکھیں 3 دن تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے. یہ میں نے ہیڈنگ بھی دی ہوئی ہے کہ بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر پیشاب وغیرہ کرنا، پھر بستر پر جو ہے آپ گر پڑے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں پھر حضور علیہ السلام ایک طرف جھک گئے اور بستر پر گر پڑے. اور یہ جو ہمارے مجاہد ختم نبوت ہیں یہ بڑے ہنستے ہوتے ہیں جناب کہ ہو بستر پر گر پڑے، بستر پر گر پڑے. اور بھائیو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. یہ سب آپ کی جو ہے کم علمی ہے، کم علمی. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد. اب یہ میں کیوں یہاں دکھا رہا ہوں، وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 11 پر حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کہ اور پھر آپ کی حالت دگرگوں ہو گئی، اس طرح کا فقرہ ہے، تو اس پہ بڑا ہنستے ہیں مولوی. یہ مجاہدین ختم نبوت. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال متغیر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو میرے پیارے مجاہدین ختم نبوت، امید ہے کہ آپ کو کچھ جو ہے آئندہ سے آپ شرم و حیا بہرحال کریں گے. تو دوستوں بار میں یہ بتا رہا تھا، یہ حوالہ جات میں نے لگائے وہاں پر، ساتھ ہی کچھ ویڈیوز یہاں پہ لگائیں یوٹیوب کی، اور میں نے ان کو کہا کہ ان کے یہ صرف ان کے ٹائٹل پڑھ لیں. آپ نے جو معیار مقرر کیے ہیں امن نذیر صاحب، یہ تو منکرین انبیاء کے معیار ہیں. تو یہ میں نے لکھا یہاں پہ امن نذیر کہ بھائی منکرین کی روش ایک جیسی ہی ہوتی ہے، یہ سب گستاخ رسول ہیں، ہم ہیں عاشق رسول الحمدللہ. اور اس کے بعد بہرحال یہ امن نذیر صاحب کی آڈیو میں سنا دوں پہلے، پھر اپنی سناؤں گا. اچھا، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تو مانتے نہیں ہیں. اگر مانتے ہوں تو پھر آپ ان کی مثال پیش ہی نہ کریں، ان کے اوپر اپنی طرف سے اس طرح کے الزامات نہ لگائیں کہ ان کی بھی زبان گنگ ہو گئی تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہرگز ایسا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اختیاری موت تھی. میں نے بیان کیا ہے اوپر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا. آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہیں، واپس آنا چاہیں تو آ جائیں.
آپ نے کہا تھا مَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہا تھا نا. مرزا صاحب تو لاہور جانے کے لیے تیار نہیں تھے. مرزا صاحب کو تو جب رستہ نظر آیا تو مرزا صاحب تو کہتے تھے آج رہن تو کل دیکھیں گے، باقی باتیں تو بعد کی ہیں نا. ہرگز اس موت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے وہ بندہ نہیں ملاتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہے. لیکن کیونکہ مرزائیت الہاد کی ماں ہے، آپ کے دلوں میں وہ زندگیت اور کفر چھپا ہوا ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے دھوکہ دے کے اور فراڈ کر کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی. آپ کے ہرگز وہ پیارے نبی نہیں ہیں، ورنہ آپ مرزا صاحب کی بات مرزا صاحب کی ذات تک رہ کر کریں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اپنے ہی معیار سے دوڑ گئے. جی محترم آبا نذیر بھائی، بات یہ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیوں پیش کرتے ہیں. ہمیں قرآن پاک نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی بنائیں گے، جو آپ کی مثال ہے اس کو پکڑیں گے. دوسری آپ کہہ رہے ہیں اختیاری موت. اور میرے بھائی یہ آج کا موضوع نہیں ہے، آج کا موضوع یہ نہیں تھا میرے بھائی. آپ ٹاپک دیکھیں، آپ نے کہا مومن کی موت و مقابلہ مفتری کی موت. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر آپ کہہ رہے ہیں لاہور جانے کے لیے تیار نہ تھے. میرے بھائی ہر بندہ جو اپنے گھر میں ہر بندہ سے مراد اکثر ہم میں سے اپنے گھر میں وفات پانا زیادہ پسند کرتے ہیں، شاید اس لیے مرزا صاحب متمبل تھے. ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے، آپ نے وہ سٹینڈرڈ آپ کیوں توڑے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات سے. اسی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے معیار غلط ہیں. جزاک اللہ. جی دوستو، اس سے پہلے کہ میں اگلی ان کی آڈیو سناؤں، یہ ہمارے دوست نے ایک کلپ لگایا ہے جو کہ میں بار بار ان دنوں میں لگاتا رہا ہوں، وہ آپ کو بھی سناتا ہوں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری 13 یا 14 دن تک رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری بڑا شدید حملہ کرتی ہے. آپ کی درجات کی بلندی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں جب اللہ کے نبی کی بیماری کو دیکھتی میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر ہوتی ہے. میں نے جب اپنے رسول کی بیماری کی اور موت کے آخری لمحات کو دیکھا میں یہ کہنا چھوڑ گئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری عام انسانوں کی نسبت زیادہ آتی، زیادہ شدت سے آتی. جی ناظرین، تو دیکھا آپ نے یہ صاحب بھی جو مولانا توصیف الرحمان صاحب عامر وزیر صاحب کو جھوٹا ثابت کر گئے. بہرحال میں نے یہاں پہ لکھا پس ہمیں بتائیں کہ آپ کے معیار کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بنتے ہیں یا نعوذ باللہ معاذ اللہ مفتری. اس کے بعد عامر وزیر صاحب نے یہ آڈیو بھیجی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یا صاحب اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو طے کر لیں اس موضوع پر مناظرہ. سوال تو ایک دو ہی ہوتا ہے نا، آپ نے 2 سوال کر لیے، بھٹی صاحب بھی آپ کی جماعت کے بندے وہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ان سب کو خاموش کرو کہ ان کے نمائندے بن کے پھر آپ بات کریں اور مناظرہ رکھ لیں. نہیں تو پھر اب یہ آپ کا لاسٹ کوشچن ہے. ایک تو آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے، رسول اللہ نہیں ہے رسول اللہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن ویسے بھی آپ کی زبانوں پہ نہیں چڑھتا. چلیں کوئی بات نہیں ہے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی بندہ کرے قرآن نہیں زبان پہ چڑھتا. جی ناظرین، میں یہ جلدی سے ہلکی سے بات بتا دوں. ان کی میں نے ایک آڈیو بنائی تھی، ویڈیو بنائی تھی غالباً پچھلے سال، جس میں انہوں نے غلط قرآن پڑھا تھا، لیکن میں نے زبانی وہاں پہ پڑھا تھا، زیر جو ہے اس کو پڑھنے میں غلطی ہوگی، میں نے پیش پڑھ دیا وہاں پہ، جو کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن ان لوگوں کی عادت ہے خام خواہ وہ کرنے کی. میں نے بھی اسی لیے ان کی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ یہ ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ ریکارڈ میں آ جائے، اور وہ الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ پہ ہے. لیکن میں نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا صاحب کی موت مجبوری کی موت تھی، اور مفتری کی موت ایسی ہی ہوتی ہے، مجبوری کی موت ہوتی ہے، عاجز ہوتا ہے وہ، اس کی زبان ایسے ہی بند ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی مجبور ہو کے فوت ہوتا ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تو اختیاری موت تھی، انہوں نے خود اس کو اختیار کیا تھا. باقی روح کا جسم سے الگ ہونے کا جو پروسیس ہے اس میں سے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے. روح کو جب جسم سے الگ کیا گیا، لیکن وہ پاک روح تھی اور پاک جسم تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو میں نے ساری زندگی کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے نکل کے گئی ہے.
تو بہرحال وہ تو اس موت کو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر رسول اللہ کو مانتے ہوتے تو آپ اس موت کا اس موت سے موازنہ نہ کرتے. آپ نے موازنہ کرنا ہے تو مرزا صاحب کی اس سلسلے کا, اس امت کا سب سے بڑا مخالف مرزا صاحب سے پوچھ لیں کون ہے. اس کا نام ہے محمد حسین بٹالوی. ان کی موت سے مرزا صاحب کی موت کا موازنہ کر لیں. وہ مسلح پہ کھڑے تھے تہجد کی نماز میں اور فرشتے نے ان کو آ کے کہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدقے جاؤں ان کی موت سے موازنہ کر لیں. اگر آپ کو کوئی خدا کا خوف ہے, نہیں آپ کہہ دیں کہ ہم ہی مستشرقین ہیں, ہم ہی ملحدین ہیں, مرزائیت الہاد کی میں کہیں آپ رسول اللہ کی موت پہ اعتراض کریں. لیکن اگر آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سوال رسول اللہ کے متعلق نہ کریں, مرزا صاحب کے متعلق کریں یا مولانا محمد حسین بٹالوی کی موت کے متعلق کریں. جی دوستو, یہ دیکھ لیں اپنے معیاروں سے دوڑتے ہوئے. لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ کہا تھا یا تو دوستوں سے میں پوچھ لوں, احمدی دوستوں سے, تو میں نے یہ کہا دوستوں کیا میں سوالات کر لوں. تو سب احمدیوں نے جو وہاں پہ موجود تھے کہا کہ جی جناب کر لیں. تو میں نے کہا امن نذیر صاحب سوالات اب خاکسار ہی کرے گا فی الحال, اور اس کے بعد یہ آڈیو بھیجی. جی محترم امن نذیر بھائی, جزاکم اللہ تعالیٰ. آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر دوست مناسب سمجھے تو پھر میں ہی سوال کر لوں. چلے فی الحال میں کر لیتا ہوں. میرے کچھ سوالات ہیں, اگر آپ برا نہ منائیں. بات یہ ہے جہاں تک ہاں یہ بات درست ہے, میں زبانی پڑھ رہا تھا. قرآن پاک کی آیت یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ٹھیک ہے, تو یہ واقعی کوئی بات نہیں, جزاک اللہ توجہ دلا دی. آپ سے بھی غلطی ہوتی رہی ہے, یاد ہے نا میں نے آپ کے اوپر ویڈیو بھی نہیں تھی ایک. اچھا بہرحال بات یہ ہے کہ آپ میرے سوال کو سمجھ رہے ہیں لیکن اس کی طرف جا نہیں رہے. میں نے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لیکچر میں مفتری کا ایک معیار, مفتری کی موت کا ایک معیار ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہ میں نے آپ کا معیار اس لیے غلط ہے, میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں میرے بھائی کہ اگر آپ کا معیار درست ہوتا تو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر وہ معیار درست بیٹھتا. اب آپ خود ہی ادھر سے دوڑے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں ہم لیں, اس لیے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کا معیار غلط ہے. میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, آپ نے جو معیار پیش کیا اس کے مطابق میں نے اوپر حوالے لگا دیے ہیں. میرے بھائی توبہ کریں, استغفار کریں. آپ نے گستاخ رسول آپ ثابت ہوتے ہیں. کیوں؟ اس معیار کے مطابق ہمارے پیارے نبی, سچے نبی, صادق نبی, اللہ کے سب سے محبوب نبی, وہ نعوذ باللہ سچے نبی نہیں بلکہ مفتری ثابت ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے کہنے سے تو ثابت نہیں ہوگے نا, لیکن آپ کا معیار غلط ہے. توبہ کریں. اوپر کے حوالے میں دوبارہ نیچے لگاتا ہوں, پھر میں ایک ایک کر کے اس میں سے گزروں گا اور آپ کے رول کو اپلائی کروں گا اب. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عامر نذیر صاحب کا معیار جھوٹا معیار ہے. عامر نذیر صاحب نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. جزاک اللہ. جی دوستو, اس کے بعد خاکسار نے انہی میں سے ایک حوالہ پھر یہاں پہ لگایا جس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی. یہ حضرت امی عائشہ فرما رہی ہیں. اور اس کے بعد عامر نذیر صاحب کی میں نے یہاں پہ دوبارہ وہ جو ان کی سب سے پہلی آڈیو تھی اس لیکچر کی وہ یہاں پہ لگائی, جس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ آج کے لیکچر کا موضوع کیا ہے. آج جس موضوع پر لیکچر تیار کیا گیا ہے وہ ہے کہ ایک مومن کی موت کس طرح کی ہوتی ہے اور ایک مفتری کی موت کس طرح کی ہوتی ہے. جی دوستو, تو یہ آڈیو لگا کے خاکسار نے لکھا عامر نذیر بھائی آج کے لیکچر کا یہی موضوع تھا, اب آپ کے معیاروں کا اطلاق کر لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی اگلی آڈیو سناؤں, ان کی آڈیو سنیں. دیکھیے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے نہیں ہیں. میں دہرا کے کہہ رہا ہوں بات. اگر آپ ان کو مانتے ہوتے تو میں نے آپ کو 2 دفعہ کہا ہے کہ ان کی موت کا موازنہ نہ کریں. موت سے پہلے مرزا صاحب نے جو لوگوں کو کہا کہ میں تم سے پہلے مروں گا اگر میں جھوٹا ہوا, کیا رسول اللہ نے بھی کسی کے ساتھ یہ معیار
तैयार किया था? ना करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक ना जाएं, अपनी कब्रों में ईंधन ना रखें। मैंने आपको कहा है कि मिर्जा साहब का मद्दे मुखालिफ इस जमाने का मोहम्मद हुसैन बटालवी है। उनकी मौत के साथ मिर्जा साहब का मुवाजना कर लें। मौत की अगर तलखी का, तकलीफ का, हर इंसान की मौत मैं आपको बताऊं मजबूरी की मौत होती है, सवाए सैयदुल अंबिया के। जी नाज़रीन, देखा अभी ये दूसरी ऑडियो तीसरी में ही एक दफ़ा फिर अपने आप को मज़ीद झूठा कर गए। अब ये देखें, ऊपर बार बार कह रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत इख्तियारी मौत थी, और गोया कहने का मतलब ये था कि मिर्ज़ा साहब की नहीं थी। और ये देखें, दोबारा सुने क्या फरमा रहे हैं, इख्तियारी मौत खुद माने हैं कि सिर्फ इस कायनात में मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत थी। हर इंसान की मौत मैं आपको बताऊं मजबूरी की मौत होती है, सवाए सैयदुल अंबिया के। हर इंसान की मौत मैं आपको बताऊं मजबूरी की मौत होती है, सवाए सैयदुल अंबिया के। सिर्फ उनकी मौत इख्तियारी मौत थी, बाकी हर इंसान की मौत मजबूरी की मौत होती। कोई बंदा नहीं मरना चाहता। एक बात तो असूल तय कर लें, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने भी मजबूरी में अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश की। जाहिर है, फरिश्ता आ गया, वो नमाज पढ़ रहे थे, हुक्म आ गया, जाना पड़ा। मिर्जा साहब को भी ऐसे ही वक्त आ गया, जाना पड़ा। आप मिर्जा साहब की मौत का मवाजना मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी की मौत से कर लें। अगर रसूलुल्लाह से आपने करना है तो आप लिख दें कि आप रसूलुल्लाह को नहीं मानते। आप नाम भी लिख के दें, हमें पता है आप नहीं मानते उनको। उनसे पहले उनकी मौत का जो हाल है वो बयान करने से पहले ये बयान करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चा या झूठा होने का मयार किसी की जिंदगी में अपनी मौत को करार दिया। बाकी तो बाद की बात है ना, मौत कैसे आई, कितनी तकलीफ हुई, मरजुल वफात क्या होती है और रूह का अलग होना क्या होता है, ये बाद की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज थे, मरजुल मौत में मुबतला रहे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो ऐसे गई है जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। और मिर्जा साहब के तो सांस बांध रहा है, आवाज बांध रही है 6 घंटे तक। क्या बात कर रहे हैं? ना मिर्जा साहब की मौत को रसूलुल्लाह की मौत से मिलाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मिर्जा साहब की मौत का मुवाजना मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी की मौत से करेंगे अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रत्ती भर भी ईमान है। इसके बाद तीसरी बार मैंने कह दिया, चौथी बार आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, और इसके बाद ये बेचारे इतने बुखलाए कि ये लिखा इन्होंने, आज के लेक्चर का उन्वान मोमन और मुफ्सरी की मौत है, नबी और मुफ्सरी की मौत आज का मौजू नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये देखें, गोया इनके नज़दीक जो नबी है वो मोमन नहीं होता। तौबा तौबा तौबा। बहरहाल इसके बाद खाकसार ने इनको अपनी अगली ऑडियो भेजी, मैं आपको वहाँ तक लिए चलता हूँ। हाँ जी मोहतरम अहमद नज़ीर साहिब, आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि आप ये दावे देत करते फिरें कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते? और मेरे भाई मानते हैं तो उनके मेयार के ऊपर हम उस शख्स को जो है वो जांचना चाह रहे हैं जिसको हम भी उम्मती नबी मानते हैं। ठीक है, हमारे लिए स्टैंडर्ड मेयार वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। आपकी जिंदगी है, आपकी वफात है, आपकी तरह नहीं कि अपने स्टैंडर्ड बना लो घर से। ठीक है आबा नज़ीर साहब, हम ही तो हैं जो सच्चा नबी मानते हैं, इसलिए तो आपकी वफात को हमने मेयार बनाया है। फिर आपने ये कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहा था कि मेरी जिंदगी में जो झूठा है वो पहले मरे? जनाब मैं आपको ये अलल ऐलान कह रहा हूँ कि जो आपने 2 मिसालें दी, आपने किया जनाब सलाउल्लाह अमृतसरी और हकीम अब्दुल हकीम पटियालवी, दोनों के बारे में आपने गलत बयानी से काम लिया। सलाउल्लाह अमृतसरी का मैं हवाला लगा देता हूँ यहाँ पे कि उन्होंने खुद ये कहा कि मुबाहला की जो मुद्दत थी वो 1 साल थी, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी, ये मुरक्का कादियानी जून में। फिर अब्दुल हकीम पटियालवी को तो आपके सलाउल्लाह अमृतसरी ने खुद झूठा करार दे दिया था। उसने खुद लिखा कि जनाब को जो है ना, उसने 11 अगस्त है को ना करता अगर अब्दुल हकीम पटियालवी तो फिर उसकी पेशगोई पूरी हो जानी थी। ये कहता है कि 11 अगस्त तक दोनों वाले लगा देता हूं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि मिर्जा साहब अपनी वफात के वक्त किसी के साथ आपका कोई भी इस तरह की बात चल ही नहीं रही थी। ठीक है, मुबाहला या इस तरह की बात। फिर आपने खुद
اگر آپ خود اب یہ مان گئے ہیں، الحمدللہ مان گئے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے یہی نکلوانا تھا کہ اختیاری موت صرف میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو پھر آپ جب تھی ہی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے وہ حدیث بھی اگلے دن پیش کی تھی اپنے لیکچر میں، جب یہ صرف آپ کو یہ اعزاز دیا گیا، تو پھر آپ وہ لوگوں کے سامنے یوں کیوں پیش کر رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ گویا دوسرے بھی کسی شخص کو اختیار ہے موت کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو خود ہی اس آڈیو میں غلط ثابت کر دیا میرے بھائی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح تھی وہ مکھن میں بار کی طرح چلی گئی. اور میرے بھائی کوئی حدیث پڑھ لیں. امی عائشہ تو فرماتی ہیں کہ میرے پیارے نبی کی وفات جس طرح ہوئی، وہ سکرات الموت اور وہ جو واقعات دیکھ کے میں کسی کے بارے میں، آپ نے فرمایا مجھے میرا یہ خیال تھا کہ جو برا آدمی ہے اس کی موت جو ہے اس سے پہلے اس کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے خیال کو ترک کر دیا. عمر عزیر صاحب، کچھ تاریخ انبیاء بھی پڑھ لو، ہمارے پیارے نبی کی تاریخ پڑھ لیں میرے بھائی. اور پھر میں اپنے سوال پہ واپس آ رہا ہوں. آپ نے آج جو معیار مقرر کیا ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، آپ گستاخ رسول بن گئے ہیں. جزاک اللہ. جی دوستو، الحمدللہ آپ نے دیکھا عمر ظہیر صاحب اپنے ہی معیار کے نیچے آ گئے. اس کے بعد خاکسار نے یہ جو ان کی محمدیہ پاکٹ بک ہے اس کا یہ حوالہ لگایا. یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی بات کر رہے تھے. یہ دیکھیں ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے محمدیہ پاکٹ بک میں. چنانچہ مولانا نے خود اسی زمانے میں لکھ دیا تھا جبکہ مرزا صاحب زندہ ہی تھے کہ مرزا صاحب کا عام اصول ہے کہ جو دعا بطور مباہلہ کے کی جاوے اس کا اثر 1 سال تک ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پر لکھتے ہیں مرزا صاحب کو میرے حق میں بد دعا کیے ہوئے جس کو وہ اور اس کے دام افتادہ مباہلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، آج کامل 1 سال سے کچھ روز زیادہ گزر چکے ہیں، مگر یہ خاکسار بفضل تعالیٰ اپنی ذات خاص میں اور اپنے اہل و عیال میں تندرست ہے. تو جناب وہ بھی تندرست اور مرزا صاحب بھی تندرست، یہ علیحدہ بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ 1 سال گزر گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ مرقع قادیانی کی وہ اصل تحریر ہے جس کو جو محمدیہ پاکٹ بک والے نے یہ نقل کیا تھا. اور یہ اس کے بعد اس سے اگلا فقرہ بھی پڑھنے والا ہے. ان واقعات کو ملحوظ رکھ کر کوئی دانا کہہ سکتا ہے کہ مرزا جی کی دعائے مباہلہ کا اثر کچھ ظاہر ہوا. اب جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب نے، جیسا کہ ہم پہلے آپ لوگوں کو بار بار بیان کر چکے ہیں، یہ اس دعائے مباہلہ سے خود ہی انکار کر کے یہ دوڑ گئے تھے اور یہ انہوں نے فرار اختیار کر لیا تھا. لیکن 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ زبردست نشان جو ہے وہ دکھلایا کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے پہلے مولوی صاحب یہ تحریر لکھ گئے اور کہ 1 سال گزر گیا ہے، گویا مباہلے کا اثر 1 سال تک ہوتا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں اسی محمدیہ پاکٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی. یہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا اسی 15 اپریل والی دعا کے بارے میں. اور پھر یہ صاف لکھا ہوا ہے مولوی صاحب نے جو اس دعا کو نامنظور کیا. تو مانتے ہیں کہ نامنظور ہو گئی تھی، یعنی کہ مولوی صاحب نے فرار اختیار کر لیا تھا. اس کے باوجود یہ بہانے لگاتے ہیں کہ جناب گویا حضرت مرزا صاحب کی وفات اس مباہلے والی بات سے کوئی تعلق تھا، حالانکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے اقرار کے بعد ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے. اس سے اگلی بات یہ حکیم پٹیالوی صاحب کی ہے. یہ چونکہ آگے بات چلے گی اس لیے میں آپ کو یہاں پہ باقاعدہ نہیں دکھلا رہا، جب آڈیو ساتھ ساتھ چلے گی تو میں آپ کو دکھلا دوں گا. بہرحال اس کے بعد ان کی آڈیو سنیں. جی یہ سب آپ کی شیطان کی آنکھ سے لمبی آڈیو میں نے سنی ہے، وہی آپ نے رنڈی رونا اس میں پھر رویا ہے. دیکھیں بات سنیں، میں نے اوپر لکھ بھی دیا ہے، اور اگر آپ نے میری آڈیو پہلی سیو کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ نے لگائی بھی ہے تو پھر ذرا کانوں میں دوبارہ وہ ڈال کے نا کوئی برنول شرنول تو سنیں میری آڈیو. آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے مومن اور مفتری کی موت. یہ موضوع نہیں ہے نبی اور مفتری کی موت. کسی مومن سے مرزا صاحب کی موت کا موازنہ کر لیں. میں نے تو آپ کے سامنے وہ مومن پیش کیا ہے
जो मोमन मिर्जा साहब के मुकाबले में सबसे बड़ा मिर्जा साहब का दुश्मन था। मिर्जा साहब कहते थे कि अबू जहल नबी पाक की उम्मत का जो था ना सबसे बड़ा मुखालिफ, इसलिए इसी तरह हमारे सिलसिले का सबसे बड़ा मुखालिफ मोहम्मद हुसैन बटालवी है। तो आप मोहम्मद हुसैन बटालवी की मौत के साथ मिर्जा साहब की मौत का मुवाजना कर लें, देख लें, अगर उनको ऐसे ही पखानों में लथपथ मरता हुआ आप साबित कर दें, हम आज के बाद कभी भी मिर्जा साहब की मौत बयान नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाती है। तो आए मिर्जा साहब की मौत का मुवाजना मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी की मौत से करें। वो तहज्जुद के मसल्ले पे फौत होते हैं और मिर्जा साहब पखानों में लथपथ सिर्फ खुद जिस्म ही नहीं बल्कि चारपाई के पास भी इर्द गिर्द भी पखाना ही पड़ा हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह। फिर कितने घंटे मिर्जा साहब की जुबान बंद रही? सवाल मैं आपसे सिर्फ ये करता हूं, चलें आपके सवाल को आपकी तरफ ही मोड़ देते हैं, बताएं मिर्जा साहब की जुबान कितने घंटे तक बंद रही? मैं आपकी किताब से ही आपको जवाब दूंगा। जी नाज़रीन, इस दौरान इनकी ये यहाँ पे जो बातें इन्होंने की हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में, ये बिल्कुल झूठ है। आगे इंशाल्लाह मैं बयान भी करूँगा। लेकिन ये देखें, ये जो मोहम्मद ज़ाहिद साहब हैं, ये इनको मेरे हवालों से ऐसे बुखलाए थे, यहाँ पे लिख रहे हैं कि जनाब वार्निंग देनी शुरू हो गया कि अगर अब आपने हवाला लगाया तो जनाब ये आपको वार्निंग है और ये है और वो है। बहरहाल खाकसार ने ये ऑडियो भेजी। जी मोहतरम आमिर नज़ीर साहब, बात यह है कि आप के जो दोस्त हैं ये जो बार बार पूरा साल इसको दौड़ाते हैं और कल या कुछ दिनों से इस ग्रुप में भी हो रहा है, वो मिर्ज़ा साहब की मौत की तकलीफ के ऊपर ही तमस्कराना बातें हो रही है ना, ठीक है। फिर आपके चले जी, आपका टॉपिक जो है आप कह रहे हैं मोमन और मुफ्तरी की मौत, नबी और मुफ्तरी की मौत नहीं है जनाब। आप के लिए मिर्ज़ा साहब जो है वो जो भी हो, हमारे लिए तो नबी हैं, ठीक है। हम तो उनका मुवाजना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही करेंगे ना, ठीक है। हीरे के जो असली हीरा हो उसके मुताबिक परखा जाता है, जो भी चीज़ स्टैंडर्ड होगी। जो असली सोना हो उसके मुताबिक परखा जाता है कि कोई भी चीज़ के ये पीतल है या तांबा है या सोना है, ठीक है। फिर आप मुझे ये बताएं, आप आमिर नज़ीर साहब, आप हज़रत मिर्ज़ा साहब की जो मौत की तकलीफ हुई उसका मुवाजना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से पहले की तकलीफ से करते हुए क्यों घबरा रहे हैं? इसी से सब कुछ साबित हो जाता है। जो सुनने वाले हैं वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वो लोग जो बढ़ बढ़ के मौत की तकलीफ के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहब की बातें करते थे, उनकी आज खुद लगता है मौत तारी हो गई है, जान निकल गई है। फिर आपने ये बिल्कुल झूठ बोला कि पखाना में लथपथ, हमारी किसी भी किताब में ये बात नहीं लिखी गई। आप अगर खुद ऐड करते हैं तो फिर मैं यही कह सकता हूँ लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मोहतरम, आप ये कह रहे हैं तहज्जुद के मसले पर मौलवी साहब की वफात हुई, तो जनाब अब आप क्या बात करते हैं? अब आपको कोई बंदा ये उठ के कह दे कि आमिर नज़ीर साहिब, आपके जो मौलवी साहब थे वो तो तहज्जुद के मसले पर उनकी वफात हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तो मसले के ऊपर नहीं हुई, ना तहज्जुद के मसले पर हुई, तो फिर बड़ा कौन हुआ? और मोहतरम, मेयार वो बनाएं जिससे मेरे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक ना होती हो, गुस्ताखे रसूल ना बने। फिर आप कहते हैं ज़बान बंद रही मिर्ज़ा साहब की। जनाब, क्या आप भूल गए मेरे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, वो मिसवाक वाला वाक़या? आपने आंख के इशारे से हज़रत आयशा समझी जब देखा हज़रत अब्दुर्रहमान की तरफ कि मेरे प्यारे नबी मिसवाक करना चाहते हैं, बोल नहीं सकते थे, इतनी कमजोरी थी मेरे भाई। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपका मेयार गलत है। अगर आप में जुर्रत है तो आए आपके मेयार के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में कुरान पाक ने हमें फरमाया है कि वो उसमें हसना हमारे लिए उनकी मौत की तकलीफ को परखते हैं। अभी साबित हो जाएगा कि आमिर नज़ीर साहब के मेयार झूठे और वो ये सब गुस्ताखी रसूल हैं, ये जो आपने मेयार बनाए हैं। जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, इसके साथ ही खाकसार ने फिर वही दोबारा हवाला लगाया जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा तो मैं समझ गई कि आप मसवाक करना चाहते हैं। और इसके साथ ही एक और हवाला भी
کہ اور واضح لکھا ہوا ہے اور زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ٹھیک ہے جی، سانس اٹک رہا تھا، زبان لڑکھڑا رہی تھی، اور آگے لکھا اور یہ کہتے کہتے آپ کی زبان مبارک رکنے لگی. لیکن یہ پتہ نہیں ہمارے جو دوست ہیں یہ کیوں اس طرح کے معیار بناتے ہیں. یہ بھی میں پہلے دکھلا چکا ہوں آپ کو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ میری تکلیف سب سے زیادہ ہے، اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ میری تکلیف پر نظر کر لے. پھر یہاں پہ یہ دیکھیں دوبارہ وہی میں نے یہ حوالہ لگایا کہ شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی. یہ امی عائشہ فرما رہی ہیں، اور یہ پھر دوبارہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے زبان لڑکھڑا رہی تھی، ان کو شرم دلائی کہ محترم عامر نذیر صاحب آپ کیسے معیار بناتے ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر پڑھتے ہیں، اور یہ آپ گستاخی رسول کر رہے ہیں. بہرحال اب یہ دیکھیں پینترا بدلنے لگے ہیں. ایک تو یہ سب آپ کو زاہد بھائی نے بھی منع کیا ہے، میں بھی آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ جب میں آپ سے کوئی حوالہ طلب کروں گا نا پھر آپ یہ حوالہ لگانا. اب 3 بار آپ انہی پیپروں کو کاپی پیسٹ کر چکے ہیں، اب اگر آپ چوتھی بار کریں گے آپ کو ریموو کر دیا جائے گا، پھر آپ کا علامہ فضول ہوگا، پھر نہ کہیے گا کہ مجھے ریموو کر دیا گیا. کس نے آپ کو کہا یہ پیسٹنگ کرنے کے لیے؟ چھوڑیں بھی. جی ناظرین دیکھیں، اصل حوالہ جات جب پیش کیے گئے میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات سے متعلق، تو کیسے دکھ ہوا ہے ان کو، کیسی تکلیف ہوئی ہے ان کو. کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو معیار لوگوں کو بتلاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ان کا جھوٹ کھل گیا ہے. میرے پیارے نبی کی وفات کے اوپر ان کو تکلیف نہیں ہوئی، ان کو اپنا جھوٹ کھلنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. الحمدللہ. دیکھ لیے آپ کے حوالے، پہلے بھی میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے ایک ہی بار آپ بھیجتے دیکھ لیتے، ان کو بار بار پھینکنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے اپنی 3 منٹ کی آڈیو میں جس بات سے آغاز کیا ہے اسی پہ اختتام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کا موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضرور کریں گے. یہی کہا آپ نے. بالکل میں نے سن لیا ہے، میں ادھر ہی روکنا چاہتا تھا، میں نے کہا چلو سن لیں پوری آڈیو. آخر میں بھی آپ نے یہی بات کی. آپ مرزا صاحب کا موازنہ اس لیے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مرزا صاحب کو پڑھا ہی نہیں آپ نے ساری زندگی. آپ مرزا صاحب کے بھی منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منکر آپ ہیں ہی. آپ صرف اپنے نفس کے پجاری ہیں. میں آج آپ کو بتاؤں، میں اب حوالہ نیچے لگانے لگا ہوں. جو مرزا صاحب نے آپ کے سر پہ جوتا مارا ہے نا 10 نمبر کا، وہ پڑھیے ذرا. مرزا صاحب کہتے ہیں میرا کسی سے قیاس نہ کرنا، اور آپ مرزا صاحب کا قیاس رسول اللہ سے کر رہے ہیں. شرم کریں، شرم کریں. جی ناظرین، یہ میں آگے انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ حضرت مرزا صاحب کے اوپر باندھ کر اصل میں اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ موازنہ نہ ہی کرنا پڑے، ان کے جھوٹے معیار جو ہیں ان سے کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم عامر نذیر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ عجیب بات ہے، علمی گفتگو جب ہو رہی ہو تو اپنا ہر فریق جو ہے اس کو اصولی طور پہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ حوالہ دینا ہوتا ہے. آپ شاید غیر علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے حوالہ دیا نا جو گفتگو کی ہے، میری اوپر کی پابندی ہے کہ میں حوالہ دوں گا تو آپ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو اب بہت بڑی زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرا چکے ہیں جناب. آپ اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس آڈیو کا جواب دوں، آپ بار بار اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مومن اور مفتری کی موت ہے، نبی اور مفتری کی موت نہیں ہے. اور محترم یہ بھی آپ نے گستاخی رسول کر دی ہے، گستاخی انبیاء کر دی ہے. کیا آپ کے نزدیک نبی مومن نہیں ہوتے؟ کیا بات کر دی ہے آپ نے؟ استغفار کریں، استغفار کریں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک مومن نہیں تھے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جناب مرزا صاحب کا موازنہ جناب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے نہیں کریں گے کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے مجھے کسی پر قیاس نہ کرو. جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 10 نمبر کا جوتا، مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی، لیکن میں آپ کو واپس لوٹاتا ہوں اسی حوالے کے اوپر. میرا یہ آپ کو چیلنج ہے کہ اس حوالے کے میں جہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی پر قیاس مت کرو، وہاں پہ اس زمانے کے گدی نشینوں اور دوسرے جو مولوی ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ
انبیاء کی بات نہیں ہو رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اس لیے میرا سوال پھر واپس آ جاتا ہے. آپ کا میں نے دلیل توڑ دی. سوال ہے کہ حضور آپ نے جو معیار بنائے آج مومن کی مفتری کی موت کے, ان معیاروں کو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کی تکلیف کے اوپر ہم اطلاق کریں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ عامر نذیر نے جو معیار پیش کیے تھے وہ جھوٹے ہیں, وہ غلط ہیں. کیوں؟ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اگر یہ غلط معیار ہم اس کا اطلاق کریں, اس لیے آپ گھبرا رہے ہیں جناب, اگر ان غلط معیاروں کا اطلاق کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی تکلیف پہ, جس میں آپ کی زبان بھی جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے بند ہوئی, آپ کے قدم بھی لڑکھڑائے اور آپ بستر پر گرے بھی, ٹھیک ہے, تو پھر یہ سارے جو عامر نذیر کے معیار ہیں ان کے مطابق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ سچے نبی ثابت نہیں ہوتے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ عامر نذیر جھوٹا ہے, عامر نذیر گستاخ رسول ہے. جزاک اللہ. یہ سر اوپر سے آپ کی آواز کانپ رہی ہے, میرا تو خیال ہے نیچے سے ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوں گی. آپ پھر منجی ٹھکوانے آ گئے. میں نے آپ کو کہا سوال آپ کے ایک دو ہو گئے, بس کریں. آپ سے سوال اب ہو نہیں رہا. آپ کہتے ہیں کہ نبی مومن نہیں ہوتا. بلا شبہ یہ سارے مومن ہوتے ہیں, نبی بھی, صدیق بھی, شہید بھی, صالح بھی, یہ سارے مومن ہوتے ہیں. لیکن یہ درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ نبی کا ہوتا ہے, پھر صدیق کا, پھر شہید کا, پھر صالح کا. یہ درجات ہیں. تو میں نے تو جو مومن کا عام درجہ ہے میں نے اس کے حوالے سے کہا کہ عام مومن کی اور مرزا صاحب جیسے مفتری کی موت یہ ہمارا موضوع ہے. نبی تو مومنوں کے سردار ہوتے ہیں, سب سے اعلیٰ مومن, سب سے اعلیٰ انعام یافتہ ہستیاں ہوتی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ میں اسی حوالے سے نکال کے دکھاؤں گا کہ اس سے مراد گدی نشین ہے, مولوی ہیں, نبی نہیں ہیں. دکھا دیں, مرزا صاحب نے جو لکھا ہوا ہے اس میں سے نکال کے دکھا دیں. آپ نے خود ہی اس میں کوئی اٹکل پچو لگانا ہے نا, تو مرزا صاحب کو کہہ دیا ہوتا کہ مرزا صاحب جب آپ یہ زبان چلاتے ہیں یا قلم چلاتے ہیں تو کوئی احتیاط نام کی بھی چیز ہوتی ہے. جب مرزا صاحب پھڑ مارنے لگتے تھے تو کہتے تھے میرا قدم اس مینارے پر ہے جس کی بلندی تک کوئی پہنچے ہی نہیں ہے, پھر سب کو مات دے جاتے تھے. آج امت کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, امت کہہ رہی نہیں اس سے مراد مولوی ہیں, پیر, گدی نشین ہے. کہاں لکھا ہوا مرزا صاحب نے اس سے مراد گدی نشین ہے؟ جی محترم محمد نذیر صاحب, آواز میری کانپ رہی ہے اور اپنے ہی معیاروں سے دوڑ آپ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر آپ کہہ رہے ہیں مانے ہیں اس بات کو الحمدللہ کہ نبی مومن ہوتا ہے. تو گویا آپ نے خود جو پہلے بات کی تھی اس کو اب آپ کو ماننا پڑا کہ غلط بات کی تھی. ٹھیک ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں اعلیٰ درجہ کا جو مومن ہے وہ نبی ہوتا ہے. تو جناب ہم بھی تو یہی کہ میں کہہ رہا ہوں, اعلیٰ درجہ کا مومن نبی, اور سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو معیار آپ نے بنائے ہیں, غلط معیار, جھوٹے معیار, گستاخ رسول معیار, ان کے اوپر ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی تکلیف کو پرکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے معیار کے مطابق ہمارے پیارے نبی مومن ثابت ہوئے تو آپ کے معیار درست, اور اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ بھی مفتری ثابت ہو گئے تو پھر مفتری کون بنا؟ عامر نذیر. جھوٹا کون بنا؟ عامر نذیر. کذاب کون بنا؟ عامر نذیر. اور گستاخ رسول کون بنا؟ عامر نذیر. اب آپ اپنے معیاروں سے نہ بھاگے محترم. ٹھیک ہے, یہ جو تحریر آپ نے لگائی تھی اس کا میں نے جواب آپ کو دے دیا ہے. اب آپ ٹاپک تبدیل نہیں ہوگا, ٹاپک معیاروں پہ ہی رہے گا. اب آئیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو ایک ایک کر کے میں لگاتا ہوں اور آپ کے معیار ہم اس کے اوپر پرکھ لیتے ہیں. چیلنج قبول ہے آپ کو؟ آواز میری کل رکھ رہی ہے جناب, چیلنج قبول ہے. جزاک اللہ. جی ناظرین, اس کے ساتھ الحمدللہ خاکسار نے یہاں لکھا عامر نذیر کو چیلنج.
बहरहाल ये इनकी आगे ऑडियो सुने। देखिए पंजाबी में कहते हैं पहुंचो खोती बोड़ एठ। जो मिर्जाइयत है ना, इसको जितना मर्जी प्यार से समझाओ, ये पहुंचो खोती बोड़ एठी जाती है और कहते हैं कि नहीं, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से मवाजना करना है। मैं आपको 3 दफ़ा ऊपर कह चुका हूँ कि मिर्ज़ा साहब की मौत का मवाजना करना है तो एक आम मोमन से करो, और मोमन भी मैंने वो पेश किया है जो मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मुखालिफ था, मोहम्मद हुसैन बटालवी, उनकी मौत से करो, नहीं करते, कहते हैं हमने रसूलुल्लाह की मौत से मवाजना करना है। फिर मैंने मिर्ज़ा साहब का 10 नंबर का जूता सर में मारा है कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरा क्यास किसी पर ना करना, ना किसी का मुझ पे करना। मुतलकन मिर्ज़ा साहब ने आपको मना किया है, लेकिन आपने कहा ना, हमने मिर्ज़ा साहब को मानना है, मिर्ज़ा साहब की नहीं माननी, हमने अपने नफ्स की माननी है। और नफ्स के पुजारियों, मुझे ये बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से आपने अगर मवाजना जरूर करना है और आप उनको सच्चा नबी नहीं मानते, तो चलो जहां से मैंने बात शुरू की है फिर वहां से शुरू कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहा कि मेरा और तुम्हारा ये फैसला रहेगा कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मर गया तो मैं झूठा हूं? कभी अपनी मौत को मायार करार दिया किसी की जिंदगी के सामने कि अगर तुम जिंदा रहे मैं फौत हो गया तो मैं झूठा? चलो इधर से बात शुरू करो। मौत की तकलीफ और बीमारी बाद में आती है ना। मैंने जो जितनी ऑडियोज की हैं उसी तरतीब से, जहां से बीच में से क्यों बात पकड़ना चाहते हैं कि नबी पाक भी बीमार हुए, नबी पाक को बीमारी में तकलीफ हुई? बिल्कुल हुई, मैं कब कहता हूं नहीं हुई है। बीमारी की तकलीफ और है, उससे पीछे बीमारी से पहले जहां से बात शुरू हुई है, मिर्जा साहब ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को और डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को यह कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मर गया तो मैं झूठा हूं। मुझे खुदा ने इल्हाम किया है कि यह कहता है अब्दुल हकीम पटियालवी, तेरी उम्र 13 महीने रहेगी, 17 महीने रहेगी, मैं तेरी जिंदगी बढ़ा दूंगा। वो कहांगे जो बढ़ाई है जिंदगी? बढ़ाई मिर्जा साहब की जिंदगी। फिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को मिर्जा साहब ने कहा कि मैं अगर झूठा हूं तो आपकी जिंदगी में मर जाऊंगा, तो मिर्जा साहब तो मार के साबित कर गए अपने आप को झूठा। आप अभी भी बेज़िद्दा नहीं, मिर्जा साहब सच्चे हैं। वो आपको मना कर रहे हैं मेरा क्यास ना करना, आप कहते नहीं हमने क्यास करना है। यार आप अपने नफ्स का इलाज करवाएं कहीं से। जी नाज़रीन, इसके साथ ही इससे पहले मैं आपको अपनी ऑडियो अगली सुनाऊं। खाकसार ने ये जो इन्होंने सफ़ा 52 बाबल लगाया था उससे एक सफ़ा पहले लगाया, और ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं और मैं अपने रब से उस मुकाम पर नाज़िल हुआ हूँ जिसको इंसानों में से कोई नहीं जानता, और मेरा भेद अक्सर अहलुल्लाह से पोशीदा और दूर तर है, कतई नज़र इससे कि आम लोगों को उससे कुछ इत्तला हो। और इससे अगले सफ़े पे इन्हीं जो लोगों, उसी ज़माने के लोगों के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फरमाया है कि मुझे उन पर क़यास, मुझे किसी के साथ क़यास मत करो। बहरहाल इसके बाद खाकसार ने ये अहले हदीस का ये पर्चा यहाँ पे शुमारा लगाया और साथ ये ऑडियो भेजी। जी मोहतरम मोहम्मद नज़ीर साहब, जी मोहतरम जज़ाकल्लाह। बात यह है कि आप बार बार अब उसी असूल को तोड़ रहे हैं जो कि जब भी हम कभी इस तरह की बात करें तो आपके जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं वो क्या करते हैं मिर्ज़ा साहब को तो आप नबी मानते हैं, इनका मुकाबला एक आम मौलवी से कर रहे हैं, क्या आपने मौलवी बना दिया मिर्ज़ा साहब को? इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मिर्ज़ा साहब का मुवाजना जो है वो आज उनके आका व मौला हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा रहा हूँ और आप घबरा रहे हैं अब। अच्छा, अब आपने बात की जनाब हकीम जो है ना अब्दुल हकीम पटियालवी साहब की। जनाब आपने शायद मेरे हवाला नहीं पढ़ा था, वरना ये बात ना करते। ये हवाला मैंने लगाया है आपके ही अहले हदीस, ये जनाब उसमें मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब वाज़ेह तौर पर ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, वो जनाब साबित कर रहे हैं कि अब्दुल हकीम पटियालवी साहब की पेशगोई झूठी निकली। कहते हैं मगर हम खुदा लगती कहने से रुक नहीं सकते कि डॉक्टर साहब अगर इसी पर बस करते, यानी 14 माह पेशगोई करके मिर्जा की मौत की तारीख मुकर्रर ना कर देते जैसा कि उन्होंने कहा, चुनांचे
15 मई के अहले हदीस में उनके इल्हामात दर्ज हैं कि 21 सावन यानी 4 अगस्त को मिर्जा मरेगा। ये थी अब्दुल हकीम पटियालवी की पेशगोई जो आप छुपा रहे हैं लोगों से, झूठ बोल गए आप। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने आपको झूठा साबित कर दिया है। कहते हैं तो आज वो एतराज ना होता जो मुअज़्ज़ज़ एडिटर पैसा अखबार ने 27 के रोजाना पैसा अखबार में डॉक्टर साहब के इस इल्हाम पर किया हुआ है। ठीक है जी। तो जनाब पेशगोई झूठी निकली किसकी? अब्दुल हकीम की। और इसी तरह जो सनाउल्लाह अमृतसरी का है उसका तो आप खुद मान चुके हैं कि वो जनाब उस तहरीर से दौड़ गए थे, मुनाजरा हो चुका है, उस पे भी मिर्जा साहब उसके अंडर नहीं आते। इसलिए अब इधर उधर ना जाएं। हमने अब जो आपने मेयार मुकर्रर किए हैं, मैं वापस उधर ही आऊंगा। अब आप जा रहे हैं, मौजू को इधर उधर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेयार अहमद नज़ीर ने आज मुकर्रर किए मिर्जा साहब के बारे में, मिर्जा साहब की मौत के वाक़े से पहले की बीमारी के वाक़यात आपने नहीं बयान किए अपने लेक्चर में। अब क्यों शर्मिंदा हैं? अब क्यों दौड़ते हैं? आए और उन मेयारों को अप्लाई करें मेरे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जनाब आप देखेंगे कि आपके मेयार झूठे निकलेंगे और आमर नज़ीर साहिब गुस्ताखी रसूल साबित होंगे इंशाल्लाह। आए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। देखिए याया साहब, इतनी लंबी लंबी ऑडियो ना करें, मुख्तसरी बात का फैसला कर लेते हैं। ये जो आपने थुक लगा के जोड़ने की कोशिश की है कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने कहा था, पहले उन्होंने 3 साल की पेशगोई की, फिर 13 माह की, फिर 21 सावन की या 4 अगस्त की, ऐसे ही है ना? इसके मुतल्लक बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि अखबार पैसा में उनको जो रिपोर्ट किया गया वो यही था कि 21 सावन को मिर्जा मर जाएगा, ऐसे ही उनकी बात छपी। लेकिन अगर खुद मिर्जा साहब की तहरीर आपको दिखा दी जाए जिसमें मिर्जा साहब कहते हैं कि अब्दुल हकीम पटियालवी कहता है कि 4 अगस्त तक मैं मर जाऊंगा, फिर क्या करेंगे? चलो इसी पे फैसला कर लें। लंबी लंबी ऑडियो ना करें, मुख्तसरी बात करें। मिर्जा साहब खुद मानते हैं कि उसने 4 अगस्त तक की मुझे डेट दी है। अगर सबूत पेश कर दिया जाए तो मान लेंगे कि मिर्जा साहब अब्दुल हकीम पटियालवी की जिंदगी में फौत हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं। चलो जी मोहतरम आमर नज़ीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आज 26 मई को देखें सारे ग्रुप के लोग देख रहे हैं कि वही आमर नज़ीर साहब और उनके जो आगे पीछे बातें करने वाले मिर्जा साहब की वफात से पहले की तकलीफ की बातें करने वाले, हंसने वाले, वो कैसे दौड़े हैं आज अपने गलत मेयारों की वजह से। और जनाब मजाल है कि उसकी तरफ जाएं भी। क्यों? मेयार गलत हैं, अल्लाह के सारे नबी सच्चे हैं। अब जनाब ये जो आपने बात की अब्दुल हकीम पटियालवी वाली, एक तो आपको मसला ये कि जनाब मोहतरम कि आप मेरे हवाला को और से पढ़ते नहीं हैं। यही सफ़ा जो मैंने लगाया है आपके जो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब, उन्होंने आपको यहाँ पे भी झूठा बना दिया है। फरमाते हैं, ये सफ़ा मैंने रद्द कर दिया उसको, डॉक्टर साहब की पेशगोई मियादी 14 माह की तरदीद में। किसकी तरदीद में? वो जो 14 माह वाली पेशगोई की थी उसने, 14 माह वाली यानी 4 अगस्त तक, उसकी तरदीद में मिर्जा साहब ने ये लिखा कि खुदा ने मुझे फरमाया है मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। ठीक है। जब ये देखें, जब अब्दुल हकीम साहब ने अपनी पेशगोई ही तब्दील कर दी, तो इसको जो मौलवी साहब भी कह रहे हैं उसकी तरदीद में मिर्जा साहब ने लिखा। तो जब डॉक्टर साहब अपनी उस पेशगोई से दौड़ गए तो ये वाली बात खुद ब खुद खत्म होगी। ठीक है ना? ये अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, इसलिए ये बात भी आपकी बनी नहीं है। अब वापस चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मोहतरम, मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूँ आमर नज़ीर साहिब, वो मेयार जो आपने मुफ्तरी की मौत के मेयार बनाए हैं, वो मेयार आप आए और साबित करें, अप्लाई करें मेरे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से पहले की तकालीफ के ऊपर। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप नहीं करेंगे ये, और ये आपका ना करना आपको झूठा साबित कर रहा है, और ये साबित कर रहा है कि आपने जो मेयार आज लोगों को बताए और बढ़ बढ़ के बताए वो गुस्ताखी रसूल है। आपको तौबा करनी चाहिए और अभी तौबा करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।
جی دوستو، اس کے ساتھ ہی خاکسار نے الحمدللہ یہ عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کی یہ جو تحریر تھی جس میں انہوں نے 4 اگست 1908 مطابق 21 ساون تک کی میعاد بھی منسوخ کی گئی، تو انہوں نے اپنی اس پیش گوئی کو منسوخ کر دیا تھا، جس پیش گوئی کے رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مرزا صاحب کو اطلاع دی تو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے فرمایا میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا۔ تو جب انہوں نے منسوخ ہی کر دی تو جو کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو جب عمل ہی نہیں رہا تو رد عمل خود بخود منسوخ ہو گیا۔ الحمدللہ یہاں پہ بھی عامر نذیر صاحب اور یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ جھوٹے ثابت ہوئے الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں، میں بار بار ان کو چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں اپنے معیاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات سے پہلے کی بیماری تھی اس کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں آپ کے معیاروں کا، اور عامر نذیر صاحب دوڑ رہے ہیں اس سے۔ اور یہ ایک اور بات میں مینشن کر دوں بھائیو، یہاں پہ کہہ رہے تھے لمبی لمبی آڈیو، یہ دیکھیں خود بھی ان کی تقریباً ساری آڈیو تقریباً میرے ٹائم جتنی ہے 2 منٹ 15 سیکنڈ، لیکن بیچارے بہت ہی بخلائے ہوئے تھے الحمدللہ۔ جی یہ صاحب، مرزا صاحب کی موت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے موازنہ تو تب کریں گے جب آپ مرزا صاحب کی اس تحریر کو پہلے جھوٹا کہیں گے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے نا اوپر، کہ مرزا صاحب آپ کو کہہ کے گئے ہیں کہ میرا کسی پر قیاس نہ کرنا۔ پہلے تو اس کو جھوٹا کہیں کہ مرزا صاحب جھوٹ بول گئے ہیں، ہم نے مرزا صاحب کی نہیں ماننی، ہم نے مرزا صاحب کی موت کا قیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر کرنا ہے۔ پہلے تو مرزا صاحب کو لکھ کر دینا کہ یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے، اور ہم ان کے باغی ہیں، ہم رسول اللہ کے تو باغی ہیں ہی ہیں، ہم مرزا صاحب کے بھی باغی ہیں۔ انہوں نے ہمیں مار دیا کہ میرا قیاس نہ کرنا، ہم نے تو مرزا صاحب کا قیاس کرنا ہے نبیوں پر۔ پہلے تو یہ کریں۔ دوسرا جو سوال ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا میری بات کا۔ جو عبدالحکیم کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا میرا 4 اگست کو مرزا صاحب مر جائیں گے، 4 اگست کو، اگر مرزا صاحب 4 اگست کی بجائے 26 مئی کو مر جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی بات کو اپنا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مرزا صاحب نے انجام آتم میں کیا لکھا تھا، کہتے ہیں عبداللہ غزنوی بار بار لکھتا ہے کہ آتم والے معاملے میں پادریوں کی فتح ہوئی، ہم اس کے جواب میں بجوز اس کے کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ اے بدذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا، اے بدذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا، اور ساتھ ہی تیرا بھی، اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی، اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی۔ یہ مرزا صاحب کی زبان دیکھیں کتنی پیاری تھی۔ اگر تو سچا ہے تو اب ہمیں دکھلا کہ آتم کہاں ہے، اے خبیث تو کب تک جیے گا؟ کیا تیرے لیے ایک دن موت کا مقرر نہیں؟ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہوا جو آتم پیش گوئی کے مطابق نہیں مرا؟ مر تو گیا نا، مر تو گیا نا۔ اچھا اگر عبدالحکیم پٹیالوی کہتا ہے کہ مرزا صاحب 4 اگست کو مریں گے تو کیا ہوا مرزا صاحب 4 اگست کو نہیں مرے، 26 مئی کو ہی مر گئے، پہلے ہی مر گئے، مر تو گئے نا۔ مرزا صاحب کی پیش گوئی تو جھوٹی ثابت ہوئی۔ مرزا صاحب کہا تھا عبدالحکیم پٹیالوی میرے سامنے مرے گا، وہ تو جھوٹی ثابت ہوئی نا۔ یہ ناظرین بہرحال یہ آپ کو ان کی تحریر سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بات کو لمبا کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے ان کو اوپر جواب اس بات کا الحمدللہ کافی شافی دے دیا ہوا تھا۔ بہرحال الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سب دوست دیکھ رہے ہیں کہ وہی عامر نذیر صاحب جو بڑے دھڑلے سے آئے تھے کہ انہوں نے آج 26 مئی کو مرزا صاحب کو نعوذ باللہ مفتری ثابت کرنا ہے، وہ آج اپنے ہی غلط معیاروں کی وجہ سے مفتری اور کذاب اور گستاخ رسول ثابت ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور اب اپنے معیاروں سے دوڑ رہے ہیں۔ میں بار بار چیلنج کر رہا ہوں، عامر نذیر صاحب ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہے۔ پھر یہ جو جناب محترم آپ نے یہ جو تحریر لگائی تھی، میں نے اس کا اوپر جواب دے دیا تھا، اسے ایک پہلا صفحہ پڑھ لیں، اس سے پہلے بھی مزید پڑھ لیں۔ مرزا صاحب اس زمانے کے، یعنی کہ جس زمانے میں مرزا صاحب موجود تھے، ان لوگوں سے مقابلہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی اور کے ساتھ قیاس نہ کرو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر چیلنج کرتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر پہلے انبیاء کی کا کوئی بات نہیں ہو رہی پورے اس کتاب میں، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ آپ کا جھوٹ پکڑا گیا، اس لیے اس زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قیاس نہ کرو. میں تو آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ مرزا صاحب کو اس زمانوں کے لوگوں کے اوپر قیاس کریں. میں کہہ رہا ہوں آئیے آپ کے معیاروں کے مطابق محترم آبا نذیر صاحب، آپ کے جھوٹے اور غلط معیاروں کے مطابق آئیے حضرت آپ کے معیاروں کو آپ اپلائی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی تکلیف پر، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ خوب واضح ہو جائے کہ آبا نذیر صاحب نے یہ جھوٹے معیار بنائے ہیں اور یہ غلط معیار ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب کیا بات ہے جناب عبدالحکیم صاحب والی بات، اگر وہ تبدیل بھی ہوگی جناب، آپ کے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ کے رحمت اللہ علیہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. پڑھ لیں اس تحریر کو. آپ وہ جو عبداللہ آپ ٹاپک نہیں چینج ہوگا، اب ادھر ادھر نہ دوڑیں، کبھی عبداللہ آتم کبھی ادھر کدھر. وہ بھی ایک اور آپ کو میں ضمنی طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ایک دفعہ نہیں ہوا تھا پھر دوبارہ پیشگوئی کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کا آج کے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج 26 مئی ہے جناب، میں یاد کروا دوں، آج حضرت مرزا صاحب کی وفات سے پہلے کی تکالیف کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. اس کے مطابق آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ تکلیف جو ہوئی تھی یہ ایسی تکلیف مفتری کو ہوتی ہے. آبا نذیر صاحب آئیے اپنے معیاروں کو اپلائی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی تکالیف پہ، اور میں آپ کو پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ جھوٹے ہیں اور دھوکہ باز ہیں. جزاک اللہ. جی ناظرین، اس دوران ان کے دوستوں نے جان بوجھ کر، اب دیکھیں انہوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. تو اس پر میں نے یہ لکھا دوستو یہ دیکھ لیں اس گروپ کے اخلاق محمدی، یہ لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں، ان کا محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں، ان کا محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں. یہ دیکھیں ناظرین، یہ ساتھ پھر اسی طرح جو ہے ان کے دوست جو ہیں وہ دھڑا دھڑ یہاں پہ لگانا شروع ہو گئے تھے. بہرحال ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ بار بار کہنے پہ پھر تھوڑا سا گروپ کو کنٹرول کرنے کیا گیا. آئیے ان کی آڈیو سنتے ہیں. اچھا یحییٰ صاحب، آپ کی بات سن کے تو بڑا مزہ آیا ہے. جو آپ نے کہا کہ عبداللہ اتھم کی مرزا صاحب نے ہاں پیشگوئی کی تھی، لیکن وہ پھر اس پیشگوئی میں نہیں مرا، تو مرزا صاحب نے ایک اور پیشگوئی کی اور کہا کہ اب کے مار کے دیکھ. پہلے نہیں مرا تو مرزا صاحب نے کہا اب کے مار کے دیکھ، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ. مرزا صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کو کہتے رہے ہیں اب کے مار کے دیکھ، کبھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کو، کبھی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو، کبھی کسی کو. حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب ان سب سے جھوٹے ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں، اور جتنا انہوں نے بڑھ کے ماری تھی نا لفظوں میں، کتابوں میں، تحریروں میں، وہ ان کی موت کا سبب بنی ہے. سنیے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا جو صفحہ آپ نے لگایا ہے نا، اس نے جس کو آپ نے پیلا نشان، اس سے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ 21 ساون والا الہام پیسہ وطن اہل حدیث وغیرہ اخبارات میں شائع کرا دیا تھا، رجسٹری کرا کر مرزے کو بھیج دیا تھا، لیکن یہ بھی لکھ دیا تھا کہ وہ توبہ کے ساتھ گریہ ازاری کرے تو اس کو 3 سالہ پیشگوئی کے مطابق 11 جولائی 1909 تک مہلت مل سکتی ہے. میری پیشگوئی کے مطابق اس کو پھیپھڑے کا مرض بھی ہوا، جس سے آخر کار اس نے ہلاک ہو جانا تھا، مگر وہ بدستور سرکش بنا رہا. مرزائیوں کی سرکشی اور بے ایمانی کی بھی کوئی حد نہ رہی. اس لیے پھر میں نے وہی الہامی دعا کی. کون سی؟ اے خدا اس ظالم کو جلد غارت کر، اے خدا اس بدماش کو جلد غارت کر. اس لیے 18 مئی 1908 کو الہام ہوا. مرزائی اٹھے ہوئے پھر رہے ہیں. پھر 24 مئی 1908 کو ایک طویل خواب میں نے دیکھا کہ ایک لومڑ اور 2 چیلوں کو مار ڈالا اور پاؤں سے کچلا ہے. پھر نیند بیداری کی حالت میں یہ القاء ہوا. کیا ہوا؟ القاء ہوا. مرزائیوں، آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کے علاوہ کوئی مدعی الہام ہمارے سامنے لاؤ. کھلوتے آ جائے گا وسو. ڈاکٹر عبدالحکیم کھڑا آپ کے منہ پہ تمانچے مار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پھر القاء ہوا اور بتایا گیا کہ لومڑ سے مراد مرزا قادیانی ہے. لو جی، اب اس کا الہام تو سچا ثابت ہوا. مرزا قادیانی صاحب اس کے القاء کے مطابق مرے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کی پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے. مرزا صاحب نے خود بھی کوئی اس کے متعلق پیشگوئی کی تھی، وہ کدھر گئی ہے؟ اپنی تو مرزا صاحب کی پیشگوئی تو نہ ہی نہ لو، یہ تو ساریاں پیشگوئیاں فر یہ تو ایسے ہی تھی. لیکن جو عبدالحکیم پٹیالوی ہے
اس کی تحریر سے بھی مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب یہ دیکھ لیں اس گروپ میں کیا ہو رہا ہے. یہ حالت ہے ان کی جب ان کو پکڑے جائیں تو یہ ان کی حالتیں ہیں اور یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. یہ خود کو میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ دھوکہ باز لوگ ہیں, یہ غلط معیار بناتے ہیں. اور جب ان کو کہا جائے کہ اپنے معیاروں کا اطلاق آؤ پھر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمہارے معیار جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, تو یہ ان کی حرکتیں ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. جی دوستو, اس کے بعد خاکسار نے یہ عامر نذیر صاحب کی اوپر والی آڈیو کا یہ جواب دیا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. جی جناب سارے دوستوں دیکھ لو, آج جناب 26 مئی اور 26 مئی کے اوپر عامر نذیر صاحب کا لیکچر, اور لیکچر میں انہوں نے جو مفتری کے معیار مقرر کیے اس میں, اور اس سے پہلے بھی ان کے دوستوں بار بار مرزا صاحب کی وفات سے پہلے کے حالات اور واقعات کے اوپر, ابھی بھی دیکھ لو انہوں نے ویڈیوز دکھائی اوپر, جو ہوتا ہے جو انہوں نے کیا وہ کیا. ٹھیک ہے, وہی عامر نذیر 26 مئی کو اس اوپر والی آڈیو میں اپنے ٹاپک سے دوڑ گیا ہے. ماشاءاللہ جناب عامر نذیر صاحب اس طرح نہیں ہوتا. اب آپ کبھی آدم صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں, کبھی عبدالحکیم پٹیالوی, وہ میں نے جواب آپ کو دے دیے ہیں. لوگ جب دیکھیں گے تو وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے الحمدللہ آپ کو کافی وشافی جواب دے دیا ہے, اور آپ کے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے آپ کو جھوٹا جو ہے وہ بنا دیا ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو آپ نے مفتری کے معیار مقرر کیے, میں کہتا ہوں چلے جی ہم آپ کے معیار کو مان لیتے ہیں. جناب عامر نذیر صاحب آئیں اس معیار کو لگاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے پہلے کی جو تکالیف تھیں, آپ ادھر جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب آپ یا تو یہ سٹیٹمنٹ دے دیں. اب میں آپ کو دوسرا چیلنج دے رہا ہوں, سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جو بیماری سے پہلے کی جو تکالیف ہیں وہ اللہ کے پیارے اور مومنین کو بھی ہو سکتی ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دے دیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کی جان چھوڑ جائے گی. یہ سٹیٹمنٹ دے دیں, ورنہ یہ معیار آپ کو جھوٹا اور کذاب اور گستاخ رسول ثابت کر گئے ہیں. جناب آپ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اوپر اگر یہ اطلاق کر دیا آپ نے عامر نذیر صاحب, تو قیامت آ جائے گی, لوگ آپ کی تکہ بوٹی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنے معیاروں سے توبہ کریں. اب آئیں, میں دوبارہ چیلنج دے رہا ہوں, آئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی کی وفات سے پہلے جو بیماری تھی اس کے اوپر آئیں, آپ کے معیاروں کو اطلاق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے معیار سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. جزاک اللہ. جی ناظرین, لیکن آپ دیکھیں ہمارے چیلنج کو مجال ہے جو ان کو جرت ہوئی ہو اس کا اطلاق کرنے کی, اس کو قبول کرنے کی. اور میں نے پھر وہاں پہ لکھا عامر نذیر صاحب یا اپنے معیاروں کو مسترد کریں یا آئیے ان کا اطلاق نبی پاک کی وفات سے پہلے کی بیماری پر کریں. دونوں طرف موت ہے, دونوں طرف موت ہے الحمدللہ. یہ صاحب مرزا صاحب نے نا ایک دفعہ امیر کابل کو بھی پیغام بھیجا تھا اپنی نبوت کا, پتہ ہے آپ کو, رکا بھیجا تھا یا خط بھیجا تھا. امیر کابل نے اس خط کا کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ دعوت جو تم مجھے دینا چاہتے ہو نا, ادھر آ کے دو, کابل آ کے پھر میں تمہیں جواب دیا گا. جو بندہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے ساتھ کسی انسان کی موت کا تقابل کرے, اگر تو وہ میرے سامنے ہو پھر تو میں اس کو جواب دوں. اگر دور ہو, جیسے آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر امیر کابل والا تو جواب دیا نہیں جا سکتا نا. آپ کو مرزا صاحب کا ہی جوتا مارا جا سکتا ہے کہ دیکھو مرزا صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا قیاس کسی پر نہ کرو. پہلے تو کہیں یہ مرزا صاحب غلط کہہ رہے ہیں, ہم نے قیاس کرنا ہے, پھر مرزا صاحب کا قیاس کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی موت کے ساتھ. اب آئیں واپس اپنے موضوع کی طرف. آج 26 مئی ہے, مرزا صاحب کی موت پہ ہم بات کر رہے ہیں. مرزا صاحب کی موت مفتری کی موت تھی, کسی مومن کی موت سے اس کا تقابل کر لیں. مرزا صاحب ایسے مفتری تھے جنہوں نے لکھا کہ مجھے کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا ہے کہ اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا.
मैं तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा, यानी दुश्मन जो कहता है कि जुलाई 1960 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, या ऐसा ही जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं, इन सब को मैं झूठा करूंगा और तेरी उम्र बढ़ा दूंगा। जुलाई 1960 से 13 महीने उसने टाइम दिया था, बढ़ गई थी मिर्जा साहब की उम्र, बताएं 14 महीने से ज्यादा हो गई थी मिर्जा साहब की उम्र जुलाई 1960 से। मिर्जा साहब तो मई 1908 में मर के दारे फानी में पहुंच गए थे। ये अजीम शान पेशगोई मिर्जा साहब कहते हैं जिसमें मेरी फतह और दुश्मन की शिकस्त और मेरी इज्जत और दुश्मन की जिल्लत और मेरा इकबाल और दुश्मन का अदबार बयान फरमाया है और दुश्मन पर गजब और अकूबत का वादा किया है। मगर मेरी निस्बत लिखा है कि दुनिया में तेरा नाम बुलंद किया जाएगा और नुसरत और फतह तेरे शामिल हाल होगी, और दुश्मन जो मेरी मौत चाहता है वो खुद मेरी आंखों के रूबरू असहाबुल फील की तरह नबूद और तबाह होगा। ओहो, ये तो काम खराब हो गया है। मिर्जा साहब उसकी आंखों के सामने असहाबुल फील बन गए हैं जी, इसका जवाब कौन देगा? जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका जवाब ये देख लें पूरा ऊपर दे चुका था कि वो जो तहरीर है जो मिर्ज़ा साहब की ये पेश कर रहे थे वो इस तहरीर इसके मुकाबले पे थी जो कि हकीम जो थे डॉक्टर साहब ने जनाब एक पेशगोई की थी कि गोया 4 अगस्त तक मिर्ज़ा साहब फौत हो जाएंगे। तो इन्होंने फिर अपनी पेशगोई ही तब्दील कर दी और इसीलिए इन डॉक्टर साहब को मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने सरजनश की कि भाई आपने तब्दील ही क्यों की है जी। और इस तरह से पैसा अखबार वाले को मौका मिल गया एतराज़ का। क्या मतलब कि आपकी पेशगोई झूठी निकली। आपने कह दिया था 4 अगस्त को मिर्ज़ा मरेगा, हालांकि मिर्ज़ा साहब 4 अगस्त से पहले ही अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर हो गए 26 मई को। ठीक है जी। बहरहाल खाकसार को अंदाज़ा हो गया था कि अब ये अपने मेयारों को जो इन्होंने बनाए थे उसका इतलाक़ कभी भी ये नहीं करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले की बीमारी के ऊपर। इसलिए खाकसार ने इनकी ये पहले वाली ऑडियो लगाई, सबसे पहली वाली ऑडियो जहाँ से ये लेक्चर इन्होंने शुरू किया था। सुने। सामीन मोहतरम, आज जिस मौजू पर लेक्चर तैयार किया गया है वो है कि एक मोमिन की मौत किस तरह की होती है और एक मुफ्तरी की मौत किस तरह की होती है। जी दोस्तों, तो ये ऑडियो लगाई जिसका मकसद ये था कि आज का टॉपिक ये था कि आपने हमें मुफ्तरी की मौत और मोमिन की मौत में फ़र्क दिखलाना था। वही आपने मेयार बनाए जो कि आपने अपनी ज़ोम में बनाकर हमारे सामने पेश किए। बहरहाल ये ऑडियो लगाने के बाद खाकसार ने ये आखिरी ऑडियो की और उसके बाद ये लिख दिया कि मेरी तरफ से अब ग्रुप ओपन है। ये मेरी आखिरी ऑडियो सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मेरे दोस्तों, ये मेरी आज की इस टॉपिक पर आखिरी ऑडियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये नज़ारा भी हमें दिखलाया आज कि वो लोग जो 26 मई को बारे में जश्न मनाते और पता नहीं क्या कुछ धमाले डालते और अपने गलत मेयारों के मुताबिक हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात को परख कर पता नहीं क्या क्या नतीजे निकालने वाले लोग, ये आमर नज़ीर साहिब जैसे लोग हैं जी, इनको अल्लाह ताला ने आज ऐसी शिकस्त फाश अता फरमाई। किस तरह, ये मैंने इनके ऊपर ऑडियो लगा दी है इन्होंने, जिसमें कहा कि मैं मुफ्तरी के मेयार बताऊँगा है जी, और मोमिन के मेयार। मोमिन के मेयार के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की क्योंकि मोमिनीन से इनका क्या ताल्लुक। अब जब इन्हीं के मेयारों को हमने ये कहा कि आइए अमर नज़ीर साहिब, हमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी की ज़ात जो है वो उसवा हसना है हमारे लिए, आए आपके मेयार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी से पहले जो वफ़ात से पहले जो बीमारी की इलामात थी उसके ऊपर इतलाक़ कर देते हैं। आमर नज़ीर साहब, आपने देखा अपने गलत मेयारों को, उनकी जरूरत नहीं है और क़यामत तक नहीं इनकी जरूरत कि इसके ऊपर ये लगा सके। ये इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, अब्दुल्ला आथम और पता नहीं क्या क्या। हालांकि मैंने दोबारा लगा दिया ऊपर। ये जो अब्दुल हकीम पटियालवी की बात कर रहे हैं, इनके मौलवी साहब ने ही इनको झूठा साबित कर दिया। ठीक है जी। अहमद नज़ीर साहब, बात ये है कि आज का टॉपिक था, आपने अपने मेयार हमें सुनाए। हमने आपको कहा कि जनाब
احمد نذیر صاحب آپ کے معیاروں کا آئیے اطلاق کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ وہاں سے دوڑ گئے, آپ کو جرت ہی نہیں ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے, ٹھیک ہے, آپ نے حالانکہ بڑے حوالے پیش کیے تھے, وہ کبھی حیات ناصر کا حوالہ, کبھی حضرت مرزا صاحب کی وفات کی جو پہلے تکلیف تھی وہ بیان کی, لیکن آپ دوڑے ہیں نا انہی باتوں سے. جب میں نے کہا کہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے ہیں, میرے پاس حوالے موجود ہیں احمد نذیر صاحب, جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو تکالیف ہوئی, اسی سے ملتی جلتی تکالیف میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی. میں نے اوپر حوالے لگا دیے ہوئے ہیں, آپ کو جرت نہیں کہ اس کے اوپر بات کریں. اس کے ساتھ ہی میرا آج کا ٹاپک ختم. آج 26 مئی 2018 کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا کہ احمد نذیر صاحب کے معیار بھی جھوٹے, ان کی ساری باتیں جھوٹی ثابت ہوئیں, اور یہ کذاب اور خود مفتری ثابت ہو گئے ہیں. الحمدللہ میری طرف سے اب گروپ اوپن ہے, کسی اور نے ان سے سوال کرنا تو کر لے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جی میرے پیارے بھائیوں, اس کے ساتھ ہی وہ جو ایک یہ کہہ لیں کہ تاریخی قسم کا وہ جو ڈسکشن تھی یا مناظرہ کہہ لیں, اس کو جو بھی کہہ لیں, کیونکہ اگرچہ یہ ان کے لیکچر کے بعد سوال و جواب کی محفل تھی, لیکن وہ مناظرے کی شکل اختیار کر گئی. تو اس مناظرہ میں الحمدللہ احمد نذیر صاحب اپنے ہی غیر اسلامی, غیر اخلاقی, غیر قرآنی معیاروں کے ذریعے سے جھوٹے اور کذاب اور گستاخ رسول ثابت ہو گئے. الحمدللہ. اور وہی لوگ جو کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے اوپر, آپ کی بیماری کے اوپر بڑھ کے باتیں کرتے تھے, آپ نے دیکھا کہ ان کو جرت نہیں ہوئی اس دن کہ بیماری کی علامات کے اوپر ایک لفظ بھی بول سکیں. ٹھیک ہے جی, سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک آدھا جھوٹ اس جہاں پر بولا, اور جب میں نے چیلنج کیا کہ یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے, تو ان کو جرت نہیں ہوئی کہ میری اس بات کو چیلنج کرتے. الحمدللہ. بہرحال ہمارے یہ دوستوں نے پھر وہاں پر فتح و نصرت کے یہاں پر شادیانے بجائے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دن جو 26 مئی کا دن, جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نصرت ہم نے دیکھی, اور ایک نظارہ دیکھا ہم نے نصر من اللہ کا, وہ جو ہے الحمدللہ یہ مناظرہ اختتام پذیر ہوا. جی دوستو, اس کے ساتھ پھر ہمارے جو دوست تھے انہوں نے یہ خوشی جو ہے اس کا اظہار کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اس طرح سے یہ جو استہزاء کرنے آئے تھے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں, وہ ان کو جو کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ گئے. اور اس دن اللہ کے فضل سے نصرت ایک دفعہ پھر جو ہے فتح و نصرت جماعت احمدیہ مسلمہ کے ہاتھ آئی. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.